پھر اترتے ہوئے دیکھو گے. چونکہ محفل حضور تاج الشریعہ سے بھی منسوب ہے. صرف ایک بات حضور تاج الشریعہ کی کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو اتنی مقبولیت، ان کی اتنی مقبولیت. اچھا، عوام کے درمیان مقبولیت کبھی آسان ہوتی ہے، لیکن اہل علم طبقے کے درمیان مقبولیت آسان نہیں ہوتی. علم والا، دیکھیے سارے لوگ اگر کالے سانولے ہوں تو کوئی ایک خوبصورت بندے کی بہت قدر ہوگی، لیکن اگر سارے حسن والے ہوں تو حسن والے میں کسی حسن والوں کی عزت ہونا بڑی بات ہے. تو علم والوں کے درمیان عزت وجہ ان کی پوری زندگی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزری. اور کتنی محتاط ان کی نظر کہاں تک جاتی تھی. صرف اتنا سن لیں، ایک مرتبہ وہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے، ہمارے علاقے میں ٹرین سے سفر کر رہے تھے. اب ظاہر سی بات ہے سب کو ایک تمنا رہتی تھی کہ حضرت جلدی تشریف لائیں. تو لوگ بار بار فون کر رہے تھے کہ حضرت کہاں پہنچے. خادموں کو فون کیا جا رہا تھا، صحیح جواب مل نہیں پا رہا تھا. تو کسی قریبی مرید نے ڈائریکٹ حضرت کو فون کیا، حضرت کہاں پہنچے؟ تو حضرت نے فرمایا ان راستوں سے تو میں واقف نہیں ہوں، ٹرین چل رہی ہے. اگر میں کہتا ہوں کہ یہاں پہنچوں اور وہاں نہیں پہنچوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا. تو اس لیے اتنا بتاتا ہوں کہ فلاں اسٹیشن سے نکلا ہوں، اس کو اتنا ٹائم گزرا اور فلاں اسٹیشن آنے والا ہے، اب تم خود اندازہ لگا لو کہ میں کہاں پہنچا. میں نہیں کہتا جھوٹ سے. دیکھیں کتنی احتیاط. ایک مرتبہ ایک خطیب صاحب تقریر کر رہے تھے، تقریر کرتے کرتے انہوں نے دوران تقریر جو ہے بلکہ ابتدائے تقریر خطبہ پڑھا. تو خطبے میں بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، پھر کہتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی، اور پھر کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح سے علماء کے لیے بہت باریک سی بات ہے، ان کی نظر کہاں تک ہوتی تھی. تو جب ایک خطیب صاحب نے خطبہ پڑھا حضرت کے سامنے، اچھا حضرت بیٹھ کر کے خاموشی سے سنتے رہے ایک دم اطمینان سے. جب حضرت کی باری آئی تو حضرت نے فرمایا کہ خطیب صاحب اگر توبہ کر لیتے تو اچھا ہوتا، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد، خطبے کے بعد کا بعد کیا؟ قال اللہ تبارک و تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اور پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. یہ تو بندوں کے لیے، اللہ کے لیے تھوڑی ہے. تو گویا کہ انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر کے لاشعوری طور پر یہ غلط بات پڑھ دی. اس طرح احتیاط ان کی زندگی میں تھا. اور خدا کی قسم وہ نماز کے ایسے پابند تھے کہ آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہونے کے بعد بھی انہوں نے گھڑی بولنے والی لگا رکھی تھی. اور ہم نے بھی ان کو دیکھا کہ وہ بار بار جو ہے وہ کان کی طرف گھڑی لے جاتے اور بٹن دبا کر کے ٹائم سنتے کہ نماز کا وقت تو نہیں ہو گیا. اور جب نماز کا وقت شروع ہوتا تو ان کی خصوصیت تھی کہ وہ شروع وقت ہی میں نماز ادا فرماتے تھے. اس طرح ان کی زندگی شریعت مطہرہ کی پابند تھی. اسی لیے ان کے چلے جانے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں ان کی محبت کی شمع جل رہی ہے. اور جب تک انشاءاللہ چاند و سورج نکلتے رہیں گے، اختر رضا کا یہ اختر اپنی پوری تاب و توانائی کے ساتھ افق سنیت پر چمکتا رہے گا. اس لیے کہ اللہ نے ان کو وہ تقوی عطا کیا تھا. اور اب علامہ عمر نظامی حکم فرما رہے کہ میں بولوں، لیکن میں بول چکا، بہت دیر سے بول رہا تھا. اور چونکہ میری عادت ہے کہ جب ہمارے قائد، ہمارے امیر تشریف لاتے ہیں تو میں ان کے سامنے کوئی گفتگو نہیں کرتا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ بزرگوں کے سامنے جن سے کچھ سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں، ان کے سامنے تقریریں تھوڑی کی جاتی ہے. تو اس لیے اب اس خطیب کی باری ہے. علمہ پور والے انٹرنیٹ کی دنیا نے مٹھی میں دنیا کو کر رکھا ہے. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کون کس کو نہیں جانتا، کون کس کو جانتا ہے. اب دنیا سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ دنیا مٹھی میں آ گئی ہے. آپ نے انٹرنیٹ، حضرت پہلی بار آئے ہیں شاید، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ نے حضرت کے خطابات سنے ہوں گے، اور بہت خوبصورت خطاب. میں تو یہ کہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم لوگوں کی درجنوں تقریر پر ایک ایک جملہ جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے. کل حضرت خطاب فرما رہے تھے
اور خطاب کے درمیان حضرت نے، بلکہ خطاب کی ابتدا میں حضرت نے ایک جملہ کہا، دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، اہل علم اس کی قدر جان سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کمزوروں سے محبت نہیں کرتے، لوگ طاقتور سے محبت کرتے ہیں، اور لوگ لینے والے سے محبت نہیں کرتے، لوگ دینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ لوگ حضور سے عشق کیوں نہ کریں، کیونکہ لوگ جب کمزور سے نہیں کرتے طاقتور سے کرتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، اس ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور لینے والے سے نہیں بلکہ دینے والے سے محبت کرتے ہیں۔ حضور سے بڑھ کر دینے والا کون ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو ایسے خطیب آج ہمارے درمیان ہیں، لیکن اس کے لیے ایک سنجیدہ ماحول چاہیے۔ میں گزارش کرتا ہوں، آپ سنجیدگی سے سنی رہے تھے، بہت سنجیدگی سے اچھے سے سن رہے تھے، میری گزارش ہے مزید سنجیدگی بنائے رکھیے اور حضرت کا خطاب سماعت کیجئے، آخری تک سنیے، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر آپ حضرات کسی شیخ کے، کسی پیر سے مرید نہیں ہوئے اور مرید ہونا چاہتے ہیں تو حضرت سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں، تو آپ حضرات اخیر میں مرید ہونے کا شرف بھی حاصل کر سکتے۔ آئیے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے استقبالیہ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔